علیہ السلام دی ہجرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن ہی سے فرعون کے محل میں پلے بڑھے، مگر جب جوان ہو گئے تو فرعون اور اس کی قوم قبطیوں کے مظالم دیکھ کر ہزار بیدار ہو گئے اور فرعونیوں کے خلاف آواز بلند کرنے لگے۔ اس پر فرعون اور اس کی قوم جو قبطی کہلاتے تھے آپ کے دشمن بنے، اور آپ فرعون کا محل بلکہ اس کا شہر چھوڑ کر اطراف میں چھپ کر رہنے لگے۔ ایک دن جب شہر والے دوپہر میں قیلولہ کر رہے تھے تو آپ چپکے سے شہر میں داخل ہو گئے، اور اس شہر کا نام منف تھا جو مصر کے حدود میں واقع ہے، اور منف دراصل مافا تھا جو عربی میں منف ہو گیا۔ بعض کا قول ہے یہ شہر عین الشمس تھا، بعض مفسرین نے کہا یہ شہر حامیم تھا جو مصر سے 2 کوس دور رہے۔ جب آپ شہر میں پہنچے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص آپ کی قوم کا اسرائیلی اور ایک شخص فرعون کی قوم کا قبطی دونوں لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر کے مدد مانگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے ایک گھونسا مار دیا جس سے اس کا دم نکل گیا، مر گیا۔ اس پر آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ خدا سے استغفار کرنے لگے۔ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی اسرائیلی نے ہمارے ایک قبطی کو مار ڈالا۔ اس پر فرعون نے قاتل اور گواہوں کی تلاش کا حکم دے دیا۔ فرعونی چاروں طرف گشت کرتے پھرتے تھے مگر کوئی سراغ نہیں ملتا تھا کہ کس نے قبطی کو مارا۔ رات بھر صبح تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فکر مند رہے، خدا جانے اس قبطی کے مارے جانے کا کیا نتیجہ ہے اور اس کی قوم کے لوگ کیا کریں گے۔ دوسرے روز جب موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا، وہی اسرائیلی جس نے ایک دن پہلے آپ سے مدد طلب کی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا۔ تو آپ نے اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تو روز روز لوگوں سے لڑتا ہے، اپنے کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی فکر میں مبتلا کرتا ہے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیلی پر رحم آ گیا اور آپ نے چاہا کہ اس کو فرعونی کے ظلم سے بچائیں۔ تو اسرائیلی ڈر سے بولا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا؟ کیا تم یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح چاہتے ہی نہیں؟ اتنے میں شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور یہ خبر دی کہ دربار فرعون کے قبطی آپس میں آپ کے قتل کا مشورہ۔ لہذا آپ شہر سے نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو آپ ڈرتے ہوئے شہر سے باہر نکل گئے اور اس انتظار میں رہے دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا لے۔ یہ دعا مانگ کر آپ ہجرت کر کے مدین حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے آپ کو پناہ دی اور پھر اپنی ایک صاحبزادی بی بی صفورہ سے آپ کا نکاح کر۔ جس شخص نے شہر کے کنارے سے دوڑتے ہوئے آئے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو آپ کے قتل کا منصوبہ تیار ہونے کی خبر دی اور ہجرت کا مشورہ دیا، وہ فرعون کے چچا کا لڑکا تھا جس کا نام حزقیل یا شمعون تھا۔ یہ خاندان فرعون میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا۔ درس ہدایت، اس واقعہ سے علماء حق کو عبرت نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
اور دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام راہ تبلیغ میں کیسے کیسے حادثات سے دو چار ہوئے، مگر صبر استقامت کا دامن ان حضرات کے ہاتھوں سے نہیں چھوٹا، یہاں تک کہ نصرت خداوندی نے ان حضرات کی ایسی دستگیری فرمائی کہ یہ حضرات کامیاب ہو گئے اور ان کے دشمنوں کو ہزیمت اور ہلاکت نصیب ہوئی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے جس طرح انبیاء کرام اولیاء کرام نے تکالیف اٹھائیں اور دین کو، اسلام کو، نماز کو، قرآن کو نہیں چھوڑا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے جب نماز شروع کریں نماز کو نہیں چھوڑیں، شریعت پر عمل کریں اس کو نہیں چھوڑیں، جتنی تکالیف ہیں جتنی پریشانیاں آئیں ان کو اٹھائیں صبر اور تحمل۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں اور تمہیں اور سب مسلمانوں کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ یا اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا آمين وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك لا إله لا الہ الا اللہ محمد۔ السلام علیکم۔ بھائی آ نہیں کر بسم اللہ بسم اللہ